بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وللمبیع شروط، یہاں سے آپ معقود علیہ کی شرائط کو بیان کر رہے ہیں۔ معقود علیہ کی پہلی شرط آپ بیان کریں طہارت عینہ، یعنی معقود علیہ کا عین جو ہے یہ طاہر ہونا، پاک ہونا ضروری ہے۔ بہت سی کتابوں میں اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ معقود علیہ شرعاً مال متقوم، لہذا جو معقود علیہ شرعاً مال متقوم نہ ہو، نجس ہو، حرام ہو، تو اس کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت۔ لہذا مبیع یا قیمت یعنی معقود علیہ شراب ہو، مردار ہو، گوبر یا کتا ہو، چاہے کلب معلم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی بھی قیمت صحیح نہیں ہے، یعنی وہ معقود علیہ شرعاً نہیں بن سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، سور اور بتوں کے خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، اس کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جو حرام اور نجس چیزیں یا متنجس اشیاء والمتنجس الذی لا يمکن تطہیرہ، ان کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر نجاست مل گئی ہو اور ان کو اب پاک کرنا ممکن نہ ہو، جیسے کہ خل یعنی سرکے میں، دودھ میں، اسی طریقے سے تیل وغیرہ میں، وقد الدہن فی الاصح، ان میں اگر نجاست گر جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے۔ سیال گھی ہے، جامد گھی ہے، تو اس کا تو پاک کرنے کا طریقہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اس میں اگر نجاست گر جائے تو نجاست پھینک دی جائے اور اطراف کا جو بھی گھی ہے جامد وہ پھینک دیا جائے، بقیہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ البتہ وہ نجس اشیاء کہ جن میں نجاست لگ گئی ہے لیکن ان کو پاک کرنا ممکن ہے، جیسے کپڑے وغیرہ میں نجاست لگی ثوب میں، تو اس کو پاک کرنا ممکن ہے، تو اس کی خرید و فروخت کرنا پاک کرنے کے بعد جائز ہے۔ الثانی، دوسری شرط النفع فلا يصح بیع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي الحنطة ونحوها وآلة اللهو وقيل يصح في آلة إن عد رضادها مالا ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح۔ معقود علیہ کی دوسری شرط حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ معقود علیہ شرعاً اور عرفاً قابل انتفاع ہونا چاہیے، نفع کے قابل ہونا چاہیے۔ یعنی عرف میں کوئی مقصود نفع اور فائدہ ہو اس میں جو شرعاً مباح ہو، لہذا زمینی کیڑے مکوڑے، حشرات الارض جسے کہتے ہیں، موذی جانور وغیرہ جن سے کوئی نفع حاصل نہ کیا جا سکے، ان کی بیع و شرا صحیح نہیں۔ آلات لہو و لعب، آلات موسیقی، گانے بجانے کے آلات، باجے، ڈھول وغیرہ، ان کی خرید و فروخت صحیح نہیں، کیونکہ بغیر مناسب نفع کے مال صرف کرنا، اسے ضائع کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے اور ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ درندہ جس کے اندر کوئی نفع نہ ہو، اس کی بیع و شرا صحیح نہیں۔
شکار کے لیے تیندوا، چوکیداری کے لیے بندر، اور شہد کے لیے مکھیوں کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ مناسب اور مباح نفع جو ہے یہاں پر مقصود ہے۔ کتے میں چونکہ بالخصوص ممانعت وارد ہے، اور ان میں ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے حدیث وغیرہ میں، اس وجہ سے ان چیزوں کی جو ہے ان چیزوں کی خرید و فروخت صحیح ہے۔ گیہوں کے 2 دانے، ظاہر سی بات ہے گیہوں کے 2 دانے صرف لیے جائے تو اس کا کوئی نفع نہیں ہے، اس وجہ سے اچھی مقدار میں دیے جائے تو قابل انتفاع ہے، تو حصاً قابل انتفاع نہیں، اس لیے اس کی بحث صحیح نہیں۔ آلات لوح العیب اگر اس کے پارٹس کر دیے جائے، اور وہ پارٹس اگر مال شمار ہوتے ہیں اور وہ گھڑی میں یا دوسری جو ہے الیکٹرانک چیزوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی خرید و فروخت صحیح ہے۔ پانی کی خرید و فروخت جو ہے صحیح ہے، پانی کی خرید و فروخت جائز ہے۔ ویسے حبیع الماء علی الشطری، نہر کے کنارے پر، اسی طریقے سے صحرا میں مٹی، اصح قول کے مطابق اس کی بھی خرید و فروخت جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ الثالث، اور تیسری شرط بتا رہے، امکان تسلیمہ فلا یصح بیع الضال والآبق والمغصوب فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحیح۔ کہہ رہے ہیں کہ معقود علیہ حسن اور شرعن امکان تسلیم ہی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے سپرد کرنے پر قدرت ہونی چاہیے، اس کا سپرد کرنا، تسلیم کرنا یہ ممکن ہونا چاہیے۔ عقد کرنے والا چاہے وہ خریدار ہو یا بیچنے والا، مبیع کو یا معین قیمت کو اس کی ادائیگی پر اگر عقد کے وقت میں قادر نہ ہو تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ دوسرے شخص کو اپنی رقم یا چیز کے عوض کا کوئی یقین نہیں ہے، تو گویا اس کا صرف کرنا مال کو ضائع کرنا ہے، اور حدیث مبارک میں مال کو ضائع کرنے سے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ لہذا جو چیزیں تلف ہو گئی ہے یا گمشدہ ہے، چاہے گاڑی ہو، اسی طریقے گاڑی وغیرہ ہو، یا غصب کی ہوئی چیز ہو، تو اس کی خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگے بھی آئے گا کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے یا پانی میں تیرنے والی مچھلی جب تک اپنے قبضے میں نہیں آئے تو ہوا میں رہتے ہوئے یا پانی میں تیرتے ہوئے ان کی کوئی باہر سے ہی خرید و فروخت کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہے۔ شے مغصوب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر غاصب خود خریدے یا مشتری ایسا ہو جو غاصب سے وہ معقود علیہ لینے پر قدرت رکھتا ہو، فإن باعه لقادر على انتزاعه صح، تو صحیح قول کے مطابق شے مقصود کی بیع صحیح ہو جائے گی۔ ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما، کسی ایسی چیز کا معین حصہ فروخت کرنا جس کی تقسیم سے، یعنی جس کو بانٹ دینے سے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے اور وہ چیز قابل انتفاع نہیں رہتی ہے۔ جیسے ایک برتن ہے، ایک دیگچہ ہے، اس کے اگر 2 حصے کر دیے جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ دیگچہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تلوار 2 حصے کیے جائے تو کوئی کام کی نہیں رہے گی۔
تو اس کی پھر خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت اس لیے کہ شرعاً اس کے سپردگی کی کوئی مطلب طاقت اور قدرت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر تقسیم کیا جاتا ہے اس چیز کو تو اس کی منفعت ہی فوت ہو جاتی ہے، اور یہ اضاعت مال ہے، اور اضاعت مال جو ہے ممنوع ہے، اضاعت مال ممنوع ہے۔ البتہ ویسے فی الثوب الذی لا ينقص بقطعہ فی الاصح، تھان میں بڑا کپڑا ہے، ان میں سے اگر مثلا 10 میٹر کپڑا ہے، 2 میٹر الگ کر دیا جائے تو بقیہ 8 میٹر کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، اور 2 میٹر میں بھی کام آسانی سے ہو جاتا ہے، وہ بھی قابل انتفاع ہے، تو اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، صحیح ہے، منع نہیں۔ ولا المرہون بغیر اذن مرتہن، مرتہن کی اجازت کے بغیر شے مرہون کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ غلام جس نے جنایت کی ہو اور وہ جنایت کا جو تاوان ہے وہ اس غلام کے رقبے سے متعلق ہو چکا ہو، تو قول اظہر کے مطابق اس کی بھی خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے، اس غلام کی بھی خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جو بھی دیت وغیرہ ہے یہ اس کے رقبے سے متعلق ہے، یعنی بدلے میں جو ہے اس کی گردن وغیرہ اڑنے والی ہے، وہ غلام ختم ہونے والا ہے، موت کے شکنجے میں جانے والا ہے، تو اس کی خرید و فروخت کے صحیح نہیں۔ ہاں البتہ ایسی جنایت کی ہے کہ وہ جنایت اس کے ذمے کے ساتھ متعلق ہو رہی ہے، یعنی آزاد ہونے کے بعد اس سے وصول کی جانے والا ہے، تو پھر اس غلام کی خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَقَدَ تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ فِي الْأَزْهَرِ، اسی طریقے سے اگر قصاص کا اس سے تعلق ہوا ہے تو قول اظہر کے مطابق اس کی بھی خرید و فروخت سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ الرابع، چوتھی شرط یہ ہے الملک لمن لہ العقد، یعنی عاقد کو معقود علیہ پر یا تو ولایت حاصل ہو یا ملکیت کی وجہ سے اس کو اس پر اختیار ہو، فضولی کی بیع صحیح نہیں ہے۔ خود مالک کی خرید و فروخت، یعنی اس چیز کا مالک ہے اس کی خرید و فروخت صحیح ہے، کیونکہ شریعت نے اسے اپنے مال پر تصرف کا حق اور اختیار دیا ہے۔ ولی یا وصی کا اپنے ماتحت بچے صفی وغیرہ کے حق میں خرید و فروخت صحیح ہے، ان کو بھی شریعت نے حق دیا ہے۔ وکیل اپنے موکل کا مال خرید و فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ خود مالک نے اسے یہ اختیار دیا ہے۔ جس کو کسی قسم کا کوئی تصرف کا حق نہ ہو، فضولی جسے کہتے ہیں، اس کی خرید و فروخت باطل ہے، اس کی خرید و فروخت جو ہے باطل ہے، اس لیے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جس چیز کا تو مالک نہیں ہے اس کی بیع صحیح نہیں ہے۔ وفی القدیم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول قدیم کے اعتبار سے موقوف ان اجاز مالکہ نفذ والا فلا، کہ فضولی کی بیع مالک کی اجازت پر موقوف رہے گی، اگر مالک نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو اس کی بیع نافذ ہو جائے گی، اور اگر مالک نے اجازت نہیں دی تو اس کی بیع نافذ نہیں ہوگی۔ یہ قول قدیم، قول جدید ہے کہ بالکل بات